نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم واذکر فی الکتاب ادریس اور ذکر کر کتاب میں ادریس علیہ السلام کا انہو کان صدیقا نبیا بے شک وہ تھے سچے نبی ورفعناہ مکانا علیا اور ہم نے ان کو بلند کیا بہت اونچی جگہ اولئک الذین یہ وہ بزرگ لوگ ہیں انعم اللہ علیہم جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا من النبیین نبیوں میں سے من النبیین من ذریۃ آدم آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے وممن ہدینا وممن حملنا مع نوح اور ان کی اولاد میں سے جن کو ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور اسرائیل علیہ السلام کی اولاد میں سے وممن ہدینا اور ان کی اولاد میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی واجتبینا اور جن کو ہم نے چنا اذا تتلی علیہم جس وقت پڑھی جاتی ہیں ان پر آیات الرحمانی رحمان کی آیتیں خروا سجدا و بکیا گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے فخلف من بعدہم پھر خلیفہ بنے ان کے بعد خلف نااہل لوگ اضاعوا الصلاۃ جنہوں نے ضائع کر دیا نماز واتبعوا الشہوات اور پیروی کی انہوں نے خواہشات کی فسوف یلقون غیا بس ان قریب ملیں گے وہ ہلاکت کو۔ عزیزان گرامی 16واں سپارہ سورہ مریم آیت نمبر 57 سے لے کے 59 تک یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے۔ کل گزشتہ آپ حضرات کے سامنے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ کیا گیا تھا اور آخر میں یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ وہ اپنے ماتحتوں کو اپنے گھر والوں کو اس بات کا حکم دیتے تھے کہ نماز کو ادا کرو اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ پہلے آپ حضرات نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر سنا اور آج کی آیات میں ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تذکرہ کریں کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کا انہو کان صدیقا نبیا بے شک تھے وہ سچے نبی۔ ادریس علیہ السلام کا دور کون سا تھا اس کے بارے میں مفسرین میں محققین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ جمہور مفسرین اور اکثر محققین فرماتے ہیں کہ ان کا دور نوح علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ نوح علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام ان سے پہلے پیدا ہوئے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کے والد کے دادا تھے، یعنی نوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔ بات سمجھ آئے گی بھائی، حضرت ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام کے پردادا تھے اور حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف لوگوں نے بہت ساری ایسی چیزوں کی نسبت کی ہے کہ جن کا ذکر قرآن و حدیث سے نہیں ملتا، یعنی وہ غلط باتیں ہیں جو حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔
بعض کا ذکر ویسے تاریخ کی کتابوں میں تو ملتا ہے، لیکن یہ کہ قرآن و سنت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ مثلا سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام نے خط لکھنا شروع کیا، ان سے پہلے کوئی خط نہیں لکھا کرتا تھا۔ اسی طرح علم نجوم اور اس طرح کے علوم کی نسبت حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے، لیکن یہ کہ قرآن کریم سے یہ چیزیں نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے بھائی، انہو کان صدیقا نبیا، بے شک وہ سچے نبی تھے، ورفعناہ مکانا علیہ، اور ہم نے ان کو بلند کیا بہت اونچی جگہ۔ یہ بہت اونچی جگہ کی دو تفسیریں مفسرین نے لکھی ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا، ایسے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک قول یہ ہے کہ ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ عقائد کی مشہور کتاب ہے خیالی نامی، خیالی نامی کتاب میں لکھا ہے کہ اربعۃ من الانبیاء احیاء، 4 پیغمبر اس وقت زندہ ہیں، اثنان فی السماء و اثنان فی الارض، 2 آسمانوں میں زندہ ہیں اور 2 زمین میں زندہ ہیں۔ ایک تو ویسے سارے نبی زندہ ہیں، ٹھیک ہے بھائی، لیکن ان کا معاملہ کچھ مختلف بیان کیا ہے۔ فرمایا جو آسمانوں پر زندہ ہیں ایک ادریس علیہ السلام ہیں اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور جو زمین میں زندہ ہیں ایک کا تذکرہ آپ نے پہلے سنا ہے حضرت خضر علیہ السلام، اور دوسرے نمبر پہ حضرت الیاس علیہ السلام۔ ان چاروں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ چاروں نبی زندہ ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر قطعی دلائل موجود ہیں، قرآن کریم کی آیات، احادیث متواترہ اور اجماع امت اس بات پر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور قرب قیامت نزول فرمائیں گے۔ یہ ایسی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو حیات ہے یہ ایسی ہے کہ اگر ان کا کوئی نزول کا یا ان کی کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے کا اگر کوئی بندہ انکار کرے گا یا شک کرے گا تو وہ بندہ پکا ٹھکا کافر ہو جائے گا۔ بات سمجھ نہیں بھائی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے کئی درسوں میں یہ بات سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا ہے، ٹھیک ہے بھائی، اور قرب قیامت ان کا نزول بھی ہوگا۔ تو لہذا یہ جو چیز قرآن و سنت سے، قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہو جائے اس کا منکر کیا بن جاتا ہے بھائی؟ کافر ہے۔ تو فرمایا کہ یہ زندہ اور اونچی جگہ پہ ہیں، 6 آسمان پر ہم نے ادریس علیہ السلام کو اٹھایا، ابھی تک زندہ ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف علم رمل، علم نجوم، علم سحر اور اس طرح کے بہت سارے علوم کی نسبت کی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفائی بیان کی ہے کہ یہ غلط قسم کے علوم ان کی طرف منسوب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ علم ناپاک ہے، جادوگری یہ کوئی اچھا علم تو نہیں ہے نا بھائی۔ تو فرمایا کہ یہ علم ناپاک ہے، اور حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بہت بلند شان کے مالک ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اونچا مقام دیا ہے۔ اس طرح کا کوئی بھی علم جس کی طرح جو لوگ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں بالکل کیا بھائی؟ غلط ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، اسحاق، یعقوب اور اسماعیل، موسیٰ اور ہارون اور آخر میں حضرت ادریس علیہم السلام، یہ کئی نبیوں کا نام لے کے صراحتاً فرمایا کہ یہ میرے نبی ہیں، ان میں سے رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور آگے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ سب سے بڑا انعام کیا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام انسانیت میں سے نبوت کے لیے منتخب فرمایا، اور جس کے سر پہ اللہ نبوت کا تاج رکھ دیتے ہیں، یہ بات بھی پہلے کئی دفعہ کی ہے کہ اس آدمی کے پاک دامنی کی گارنٹی اللہ دے دیتے ہیں کہ یہ بندہ کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتا۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، من النبیین، نبیوں میں سے، یعنی یہ سارے نبی ہیں، ومن ذریۃ آدم، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، وممن حملنا مع نوح، اور ان لوگوں کی اولاد میں سے جن کو ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کی کشتی میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے،
جو یعنی کشتی میں سوار تھے، ایک تو کنان تو مر گیا تھا، وہ کافر ہی تھا، تو 3 بیٹے حضرت حام، سام اور یافس رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں کی آگے اولاد چلی ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 77 میں ہے، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور کر دیا ہم نے اس کی اولاد کو کہ وہی باقی رہنے والے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جتنے لوگ بھی سوار ہوئے تھے 80 یا 82، ان میں سے کسی کی بھی نسل یا اولاد آگے نہیں چلی، یہ 3 حضرات کی نسل آگے چلی ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی ہیں، وَإِسرائیل، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا کیا تھا بھائی؟ لقب تھا، اور یہ نبی تھے۔ ان کی اولاد میں آگے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا ہے۔ میں اور آپ بھی انہی حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جو ہیں، اگر ہماری نسل کو یا ہمارے نسب کو لیا جائے تو انہی 3 میں سے کسی ایک نوح علیہ السلام کے بیٹے پہ جا کے میرا اور آپ کا نسب بھی رکے گا، کیونکہ روئے زمین پہ کوئی انسان زندہ بچا ہی نہیں تھا۔ بات سمجھے نہیں؟ یہ 3 حضرات تھے 80-82 کے ساتھ، ان کی تو نسل چلی نہیں، ان 3 سے آگے پھر لوگ نسل چلی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ان 3 سے آگے چلی ہے تو آگے دادے پردادے جیسے چلتے چلے جائیں گے، تو آگے جا کے میرا اور آپ کا نسب نامہ بھی نوح علیہ السلام کے کسی بیٹے کے اوپر ہی جا کے رکے گا۔ تو فرمایا کہ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، اور وہ جن کو ہم نے ہدایت دی ان بزرگوں کی اولاد میں سے، وَاجْتَبَيْنَا، اور جن کو چن لیا ہم نے، نبوت دی، رسالت دی، ان پر کتابوں کو اللہ نے نازل فرمایا، صحیفے نازل کیے، یہ سب بزرگ پیغمبر اور ان کی جو نسلیں تھی، فرمایا کہ جو نیک لوگ تھے، اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتُ الرحمن خروا سجدا وبکیا، جس وقت پڑھی جاتی ہیں ان پر رحمان کی آیتیں، گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے، سجدن ساجد کی جمع ہے، معنی سجدہ کرنا، اور بکیہ باکن کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے رونا۔ فرمایا جب ان حضرات کے سامنے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات یا اللہ کی نشانیوں کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ روتے ہوئے گر پڑتے ہیں سجدے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ سجدہ کی آیت ہے، ٹھیک ہے بھائی، اور آیت سجدہ جو بندہ پڑھے یا جو سنے اس پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور سجدہ تلاوت کے لیے ساری وہ شرطیں ہیں جو نماز کے لیے ضروری ہیں، مثلا باوضو ہونا، اسی طرح کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، قبلے کی سمت ہونا، البتہ اس میں ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے، نیت نہیں باندھی جاتی، اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہیں تو سجدے میں چلے جائیں، بیٹھے ہیں پھر بھی کیا کریں، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، اور تسبیحات پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی 3 بار 5 بار یا 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سجدے سے سر کو اٹھا لینا ہے، اس میں نہ تحیات ہے، نہ درود شریف ہے، نہ سلام ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرنا ہے اور اللہ اکبر کہتے سر کو اٹھا لینا ہے، اور یہ سجدہ تلاوت واجب ہے، اس لیے صبح کی نماز سے پہلے بھی جائز ہے، صبح کی نماز کے بعد بھی جائز ہے، طلوع آفتاب کے تک عصر کی نماز کے بعد بھی یہ جائز ہے۔ 3 اوقات ہیں کہ جس میں یعنی سجدہ نہیں کیا جا سکتا، ایک طلوع کا وقت ہے، اور ایک غروب کا، اور ایک زوال کا، ان تینوں اوقات کے علاوہ جس وقت آپ چاہیں سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال آپ نے سنی ہے، میں نے تلاوت کی ہے، میرے اوپر بھی اور آپ کے اوپر بھی سجدہ تلاوت کیا ہے بھائی، ضروری ہے، ابھی کر لیں، بعد میں کر لیں، جب بھی کر لیں، بار کرنا ضروری ہے۔ فخلف من بعدهم خلف، آگے جو قابل غور بات تھی نا کل کے، جو میں نے عرض کیا کہ اپنی اولاد کو نماز کا، اپنے ماتحتوں کو نماز کا، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اللہ فرماتے ہیں فخلف من بعدهم خلف، پھر خلیفہ بنے ان کے بعد نااہل لوگ، ٹھیک ہے بھائی، یعنی نبی گزر گئے، نبیوں کی اولادوں میں اچھے لوگ گزر گئے، فرمایا ان کے جانشین وہ لوگ بنے ہیں کہ جو اچھے لوگ نہیں تھے، نااہل تھے، اضاعوا الصلاۃ، ان کی نااہلی کی پہلی نشانی اللہ کیا بیان فرما رہے، میرے اور آپ کے لیے یہ قابل غور بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ ان کے بعد نااہل لوگ ان کے جانشین بنے ہیں، اللہ ان کی نشانی کیا ہے، جو نااہل لوگ تھے، اللہ فرما رہے کہ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، وہ نماز
نہیں پڑھتے تھے، کبھی دل کیا پڑھ لی، کبھی دل کیا چھوڑ دی۔ تو فرمایا نااہل لوگوں کی، پیغمبروں کی اولاد ہے، عام لوگ نہیں، یہ یاد رکھنا، یہ نبیوں کی اولاد میں آگے جو بعد میں لوگ آئے ہیں، اللہ کہتا ہے ان کے جانشین وہ بنے جو نااہل لوگ تھے۔ اور نااہلی کیوں اللہ فرما رہے، ان کی نشانی اللہ نے کیا بیان فرمائی؟ فرمایا نااہل اس لیے تھے کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ یہ پہلی دلیل اللہ دے رہے کہ وہ نااہل کیوں تھے، اس لیے فرمایا نااہل تھے کہ انہوں نے نماز کو چھوڑ دیا۔ بھائی نماز کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ بندہ بیمار ہے، بندہ کسی کام میں مصروف ہے، ایسی جگہ پہ جہاں پانی نہیں ہے، جہاں بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، کسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کو معاف نہیں کیا۔ ہر حالت میں نماز پڑھنی ضروری ہے۔ مریض ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سب کچھ ہے، نماز کا کہتے صاحب میں بیمار ہوں، میں کیا ہوں؟ بیمار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں جب بیمار تھے، 2 بندوں کے سہارے کے ساتھ پاؤں زمین پہ ٹکتا بھی نہیں تھا، گھسٹ کے لے کے پھر بھی آگے نماز ادا کیا کرتے تھے، اس لیے کہ امت کو یہ بتانا مقصود ہے کہ کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ اور دوسری نشانی ان نااہل لوگوں کی، فرمایا واتبعوا الشہوات، پیروی کی انہوں نے خواہشات کی۔ اس کی پیروی کی بھائی؟ خواہشات کی۔ اللہ نے ہر مخلوق میں خواہشات رکھی ہیں، فرشتوں میں نہیں ہے، یعنی زمین کے اوپر جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواہش رکھی ہے، کوئی بھی خواہشات سے خالی نہیں ہے۔ لیکن عجیب اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر ان خواہشات کو شریعت کے مطابق پورا کیا جائے تو یہ خواہشات بھی باعث ثواب اور اجر بن جاتی ہیں۔ خواہشات کو شریعت کے مطابق پورا کیا جائے تو ان میں بھی اللہ نے اجر اور ثواب رکھا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، مثلاً ایک آدمی شادی نہیں کرتا، زنا کرتا ہے، ٹھیک ہے بھائی، گناہ ہے، خواہش پوری کی ہے۔ اگر شادی کر لے، خواہش پوری کی ہے، تو اس پہ بھی کیا ہے بھائی؟ اجر اور ثواب ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ آدمی کماتا ہے، مال کماتا ہے، جائز اور ناجائز کی پرواہ نہیں کرتا، ضرورت بھی ہے، خواہش بھی ہے، لیکن یہ کہ اگر خیال نہیں کرتا تو یہ کل قیامت کا دن جواب دینا پڑے گا۔ اور اگر صرف حلال اور جائز کو ترجیح دیتا ہے تو اس کا یہ کمائی کرنا بھی کیا بھائی؟ عبادت بن جاتا ہے، اور عبادت بھی اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ واتبعوا الشہوات۔ دوسرے نمبر پہ نااہل لوگوں کی نشانی یہ فرمائی کہ وہ لوگ خواہشات کی پیروی کرنے والے تھے۔ اور سورہ جاسیہ میں یہ فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا؟ بھائی یاد رکھنا، مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر غلط طریقے سے کوئی آدمی یعنی خواہشات کو پورا کرتا ہے تو یہ گناہ کے ساتھ ساتھ ایک قسم کا شرک بھی ہے۔ یہ کیا بھائی؟ ایک قسم کا شرک بھی۔ اللہ فرما رہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا۔ جس نے خواہش پوری کی ہے اور شریعت سے ہٹ کے پوری کی ہے، گویا اس نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا، اور خدا کے ساتھ کسی کو شریک کریں تو کیا بنتا ہے؟ شرک بنتا ہے۔ بات سمجھ نہیں ہے بھائی؟ اس لیے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ خواہشات کو پورا کرنا شریعت سے ہٹ کے یہ صرف گناہ نہیں بلکہ ایک قسم شرک بھی پائی جاتی ہے۔ اور جو بندہ شرک کرے اس کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ جو شرک کرے گا اس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ نہیں کہ مشرک آدمی کے سر پہ سینگ اگ جاتے ہیں تب وہ مشرک بنتا ہے۔ مشرک جس نے اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کیا وہ کیا بھائی؟ مشرک ہے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ تو فرمایا فسوف یلقون غیا، فرمایا کہ اور مانا ہوگا کہ ان قریب ملیں گے ہلاکت کو اور گمراہی کو، کہ غی یہ ایک جہنم کے طبقے کا نام بھی ہے کہ جہاں ان لوگوں کو پھینکا جائے گا جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق نصیب